अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद के मुतअद्दिद मुकामात पर RS ब्रदर्स पर IT के छापे। 25 IT टीमों ने बैक वक्त RS ब्रदर्स के मुख्तलिफ इहाते में तलाशी ली, जो एक सरकर्दा गारमेंट्स और ज्वेलरी फरोश हैं। शहर हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में 100 फीट सड़क भारी आमद व रफ्त की वजह से बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जियागुड़ा में 100 फीट सड़क को मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के सबब बंद कर दिया। पुलिस ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की कि वो 100 फीट सड़क से गुरेज करें, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में होगी दाखिल। तेलंगाना में यात्रा के रूट मैप को खतियत देने जनरल सेक्रेटरी AICC के KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन में इजलास किया मुनक्किद। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद टाउन में एक मुअम्मर खातून मलम्मा पर बंदरों के झुंड ने किया हमला। इस हमले में मलम्मा शदीद जख्मी, जिसे बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल किया गया मुंतकिल। तेलुगु देशम पार्टी ने किया ऐलान कि वो तेलंगाना के हल्के असम्बली मोनोगुडु के ज़िमनी इंतखाब से दूर रहेगी। इस खुसूसी में तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर ने किया ऐलान। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इंतबाह जारी करते हुए कहा, आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश। मरकजी मौसमियात ने अजला, निजामाबाद, सरसल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश की पेश कयासी। हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने किया वादा कि मनोगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर वो हल्के को अडॉप्ट करने के लिए तैयार। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में SSC इम्तिहानात के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया। SSC पब्लिक इम्तिहानात में जारिया तालीमी साल भी तलबा के लिए सिर्फ 6 पर्चे होंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मिड लेवल हेल्थ सुपरवाइजर की 1681 जददों पर तक़र्रार के अमल पर हुक्म इल्तवा किया जारी। डिवीजन बेंच ने अबूरी अहकामात के जरिए हुक्म इल्तवा किया जारी। हाई कोर्ट के सिंगल जज की जानिब से जारी करदा अहकामात पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद में RS ब्रदर्स पर मुतअद्दिद मुकामात पर IT के छापे। 25 IT टीमों ने बैक वक्त RS ब्रदर्स के मुख्तलिफ इहाते में छापे मारे, जो एक सरकर्दा गारमेंट्स और ज्वेलरी फरोश है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों अमीरपेट, कुक्कटपल्ली, सनत नगर, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम और दीगर मुकामात पर छापे मारे गए हैं।
اہلکار کچھ ریئل اسٹیٹ فرموں کے مالکان کی رہائش گاہوں اور دفاتر کی تلاشی بھی لے رہے ہیں، چونکہ آئی ٹی حکام صنعت نگر میں RS برادرز کے گودام کی تلاشی لے رہے تھے۔ ملازمین کو احاطے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ افسران اکاؤنٹس کے محکموں کے ملازمین کی مدد سے کمپیوٹر پر اکاؤنٹس اور دیگر ریکارڈ چیک کر رہے تھے۔ مبینہ طور پر آئی ٹی سیلوت کمپنی کے لین دین سے گزر رہے تھے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ضیاء گوڑہ میں 100 فٹ سڑک بھاری آمد و رفت کی وجہ سے بند ہے۔ ٹریفک پولیس نے ضیاء گوڑہ میں 100 فٹ سڑک کو موسیٰ ندی میں شدید بہاؤ اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بند کر دیا۔ پولیس نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ 100 فٹ سڑک سے گریز کریں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کریں۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا 23 اکتوبر کو تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ تلنگانہ میں یاترا کے روٹ میپ کو خط دینے جنرل سیکرٹری AICC KC وینوگوپال نے کانگریس قائدین کا گاندھی بھون میں اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں تلنگانہ انچارج مریکم ٹیگور، صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا، رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر کے علاوہ AICC سیکرٹریز، ورکنگ ضلع صدر کانگریس صدور اور سینئر قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ راہل گاندھی کا تلنگانہ میں شاندار استقبال کیا جائے گا۔ یاترا کے تمام راستوں پر خیر مقدم کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنوں کی شرکت کو یقینی بنانے قائدین متحرک ہو جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ 23 اکتوبر کو بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ کرناٹک سے کرشنا ندی کے برج سے گزر کر محبوب نگر ضلع کے مکتل اسمبلی حلقے میں یاترا داخل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کی کامیابی کے لیے پارلیمانی حلقوں کے انچارجز کا تقرر کیا گیا ہے۔ پیداپلی ضلع کے سلطان آباد ٹاؤن میں ایک معمر خاتون ملمہ پر بندروں کے ایک جھنڈ نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ملمہ شدید زخمی ہو گئی، جسے بہتر علاج کے لیے کریم نگر کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 4 تا 5 بندروں نے اچانک ملمہ کے مکان میں داخل ہو کر اس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں خاتون نیچے گر پڑی اور رونے لگی۔ اس کے قریب میں ایک اور خاتون بندروں کو بھگانے کے لیے زور و شور سے پکارنے لگی۔ چند منٹ بعد بندر وہاں سے جا چکے تھے۔ مقامی لوگوں نے ملمہ کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ قریب میں نصب CCTV کیمرے میں سارا منظر قید ہو گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ تلگو دیشم پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی منوگڑو کے ضمنی انتخاب سے دور رہے گی۔ اس خصوص میں تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی کے صدر B نرسمہولو نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کی رائے کی بنیاد پر مقابلے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ کانگریس کے رکن اسمبلی راج گوپال ریڈی نے حال ہی میں پارٹی اور اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا، جس کے نتیجے میں اس حلقے کا ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا۔ راج گوپال ریڈی نے BJP میں شمولیت اختیار کی، جس نے ان کو اس حلقے کا امیدوار بنایا ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست تلنگانہ کے بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش ہوگی۔ مرکز موسمیات نے اضلاع نظام آباد، سرسلہ، جے شنکر، بھوپالپلی، ورنگل، ہنمکنڈا، سدی پیٹ، رنگاریڈی، وقار سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے، جبکہ کل منچریال، جگتیال، نظام آباد، پیداپلی، بھونگیر، رنگاریڈی، حیدرآباد، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ جاری کردہ بلیٹن میں 16 اکتوبر کو ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدیپیٹ، رنگاریڈی، حیدرآباد اور میڈچل ملکاجگری اضلاع میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ اوسطاً بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع سدیپیٹ، وقارآباد، سنگاریڈی، رنگاریڈی، کاماریڈی، سرسلہ، میڈچل ملکاجگری اور محبوب نگر میں شدید بارش ہو رہی۔ حکمراں جماعت TRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے وعدہ کیا ہے کہ منوگڑ کے ضمنی انتخاب میں پارٹی امیدوار کی کامیابی پر وہ حلقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ KT نے کہا ہے کہ یہ ضمنی الیکشن ایک کانٹریکٹر راج گوپال ریڈی کے غرور و تکبر اور حلقے کے عوام کی عزت نفس کے درمیان ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر TRS امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو یہاں سے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ حلقہ اسمبلی منوگڑ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ حلقے کی ترقی کے لیے مکمل طور پر ذمہ داری
قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیٹیا نے مزید کہا کہ وہ حلقے کی ترقی میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور اس پر پھر بھرپور توجہ مرکوز کریں گے۔ انہوں نے حلقے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ترقی کے لیے TRS کو ووٹ دیں۔ بی جے پی امیدوار کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راج گوپال ریڈی نے حلقے کے عوام پر ضمنی انتخاب مسلط کیے ہیں۔ راج گوپال ریڈی نے اس حلقے کے MLA رہتے ہوئے منگڑ کی ترقی کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ بی جے پی کا معطل رکن اسمبلی ملعون راجا سنگھ کی بیوی اوشا بائی نے کہا کہ راجا سنگھ کے جسم میں بھگوا خون بہتا ہے۔ اوشا بائی نے ایک صحافتی بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا شوہر ہندو دھرم کے لیے کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی حمایت کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں، راجا سنگھ کے پرستاروں اور دھرم رکشکوں کو سلام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ راجا سنگھ جو ہمیشہ ملک اور دھرم کے لیے سخت لڑتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی دھرم کے لیے جیل میں ہے۔ اس وقت ہندو برادری، بی جے پی کارکنان اور راجا سنگھ کے چاہنے والوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں حوصلہ دیا۔ راجا سنگھ اور اس کا خاندان یتیم نہیں، ہمارے پیچھے اتنی بڑی ہندو برادری ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے راجا سنگھ کا نام لے کر انہیں پریشان کرنے کی سازش کر رہے۔ ہندو مت کے نام پر سازشیں کی جا رہی۔ پارٹی کارکنوں اور راجا سنگھ کے چاہنے والوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ راجا سنگھ دھرم کے لیے زندگی بھر بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں۔ جیلیں اور مقدمات ان کے لیے نئی نہیں ہے۔ راجا سنگھ ایک ڈسپلن پارٹی ورکر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کنول کا جھنڈا اور ان کے جسم میں بھگوا خون بہتا ہے۔ راجا سنگھ دھرم کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا درد اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ کرناٹک کے محکمہ صحت کو ضلع میسورو میں ایک 12 سالہ لڑکی میں منکی پاکس کی علامات پیدا ہونے پر تشویش لاحق ہو گئی۔ ضلع میں محکمہ صحت کے عہدیدار سخت چوکسی برت رہے۔ سرکاری طور پر ابھی تک توثیق نہیں کی گئی۔ لڑکی کے خون کے نمونے بنگلور کے لیبارٹری کو بھیجے گئے ہیں۔ کیرلا کے کولم میں 4 مہینے پہلے منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ یہ کرناٹک کی پڑوسی ریاست ہے۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق لڑکی کا تعلق آر نگر سے ہے۔ 4 دن تک علاج کے باوجود اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس لڑکی کو الگ تھلگ رکھا گیا اور علاج کیا جا رہا۔ معائنوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ یہ درخواست PTI صدر کی جانب سے اسلام آباد میں طویل جلوس نکالنے کی اپیل کے تعلق سے دائر کی گئی۔ اپنی درخواست میں وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ PTI سربراہ اسلام آباد کی طرف جلوس نکالنے کا اعلان کر رہے جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اسلام آباد پر حملے کا اعلان کر رہے۔ عرضی میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی کہ وہ PTI سربراہ کو دھرنا اور مظاہرے سے متعلق اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ رپورٹ کے مطابق یہ درخواست وزارت داخلہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی ہے۔ پچھلے مہینے عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں فکر کرنی کیونکہ اس بار ان کی پارٹی پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد کی طرف کوچ کرے گی۔ PTI کے سربراہ نے یہ بھی دھمکی ملک کے دارالحکومت میں ورکرز کی ایک کانفرنس میں دی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ حیدرآباد کے متعدد مقامات پر RS برادرز پر IT کے چھاپے۔ 25 IT ٹیموں نے بیک وقت RS برادرز کے مختلف احاطے میں تلاشی لی جو ایک سرکردہ گارمنٹس اور جویلری فروش ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ضیاء گڑھا میں 100 فٹ سڑک بھاری آمد و رفت کی وجہ سے بند۔ ٹریفک پولیس نے ضیاء گڑھا میں 100 فٹ سڑک کو موسیٰ ندی میں پانی کے شدید بہاؤ کے سبب بند کر دیا۔ پولیس نے مسافروں سے درخواست کی کہ وہ 100 فٹ سڑک سے گریز کریں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کریں۔
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में होगी दाखिल। तेलंगाना में यात्रा के रूट मैप को खतियत देने जनरल सेक्रेटरी AICC के KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन में इजलास किया मुनक्किद। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद टाउन में एक मुअम्मर खातून मलम्मा पर बंदरों के झुंड ने किया हमला। इस हमले में मलम्मा शदीद जख्मी, जिसे बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल किया गया मुंतकिल। तेलुगुदेशम पार्टी ने किया ऐलान कि वो तेलंगाना के हल्के असम्बली मोनोगुडू के ज़िमनी इंतखाब से दूर रहेगी। इस खुसूसी में तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर ने किया ऐलान। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इंतबाह जारी करते हुए कहा, आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश। मरकजी मौसमियात ने अजला, निजामाबाद, सरसल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश की पेशकयासी। हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने किया वादा कि मनोगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर वो हल्के को अडॉप्ट करने के लिए तैयार। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में SSC इम्तिहानात के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया। SSC पब्लिक इम्तिहानात में जारी तालीमी साल भी तलबा के लिए सिर्फ 6 पर्चे होंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मिड लेवल हेल्थ सुपरवाइजर की 1681 जददों पर तखरात के अमल पर हुक्म इल्तवा किया जारी। डिवीजन बेंच ने अबूरी अहकामात के जरिए हुक्म इल्तवा किया जारी। हाई कोर्ट के सिंगल जज की जानिब से जारी करदा अहकामात पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।